وہ جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جعفر کو پر دیے ہیں، ان پروں کے ذریعے اڑ رہا ہے۔ یہ جعفر سیدنا علی کے بڑے بھائی ہیں، اور یہ جعفر جب شہید ہوتے ہیں تو جعفر کی بیوی اسماء بنت امیس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ اگر اختلاف ہوتا تو سیدنا علی اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح ابو بکر سے کیوں کرتے؟ یعنی جعفر طیار کے بیٹوں کو پالتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو اسماء بنت امیس سے خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں۔ یعنی جعفر طیار کے بچوں کے والد ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بچوں کے والد علی ہیں، تو ان کی تو آپس کے اندر اتنی محبتیں، گہری رشتہ داریاں ہیں۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد جو اسماء بنت امیس سے تھا، اس کو پالا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محمد سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اس کو کہا تو محمد بن ابی بکر کہا جاتا تھا، لیکن یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، یہ ان کا لے پالک بیٹا تھا۔ اب یہ سیدہ اسماء بنت امیس ہیں، ان کی ایک بہن سلمہ بنت امیس ہیں، اس کا نکاح ہوتا ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ سیدہ سلمہ کا نکاح ہوتا ہے۔ اسماء اور سلمہ آپس کے اندر بہنیں ہیں، تو سیدنا حمزہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس کے اندر ہوئے ہم زلف۔ کیا ہوئے آپس کے اندر؟ سمجھتے ہیں نا ہم زلف، وہ سانڈو جنوں کہندے نے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے ام فضل کا، جو اسماء اور سلمہ کی تیسری بہن ام فضل ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور یہ ام فضل پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ ام فضل جو ہیں وہ دوسری عورت ہیں جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام لائی تھی، اور ام فضل وہ ام فضل ہیں کہ جنہوں نے دایا کا کردار ادا کیا تھا سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے اندر۔ یہ ام فضل سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور یہ سلمہ، اسماء اور ام فضل کی ایک چوتھی بہن ہے قریبۃ الصغریٰ، اور قریبۃ الصغریٰ کا نکاح ہوتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عباس، سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا ابو بکر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہوئے؟ سارے کے سارے آپس کے اندر کیا ہوئے؟ ہم زلف۔ یہ سارے کے اندر آپس کے اندر کیا ہوئے؟ ہم زلف۔ اب اس سے ایک بڑی بات ذرا سنیں، ان چاروں بہنوں کی ایک پانچویں بہن ہے جو ستیلی بہن ہے، میمونہ بنت حارث۔ اس میمونہ بنت حارث کا نکاح ہوتا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو سیدنا ابو بکر رسول اللہ کے بھی ہم زلف ہیں، سیدنا حمزہ کے بھی ہم زلف ہیں، سیدنا علی اور جعفر طیار کے بھی ہم زلف ہیں، سیدنا عباس کے بھی ہم زلف ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ کے بھی ہم زلف ہیں۔ یہ سارے کے سارے آپس کے اندر کیا ہیں؟ ہم زلف ہیں۔ اور یہ نکاح جو ہے یہ سارے کا سارا سراسر محبت کی دلیل ہوتا ہے، الفت کی دلیل ہوتا ہے۔ اور قرآن نے ایک اصول دیا ہے کہ کسی مشرک کے ساتھ کبھی بھی اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو، مشرک کے ساتھ اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو۔ اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، سیدنا اسماء بنت امیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس بیوہ بھابھی کا سیدنا ابو بکر سے نکاح کر کے مہر لگاتے ہیں سیدنا ابو بکر کے ایمان پر، اور سیدنا علی جو ہیں وہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مہر لگاتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب کے ایمان پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے نکاح کر کے سیدنا عثمان کے ساتھ مہر لگاتے ہیں سیدنا عثمان کے نکاح پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر کے حضرت علی کے ساتھ مہر لگاتے ہیں سیدنا علی کے ایمان پر۔ یہ نکاح ان سارے کے سارے لوگوں کے ایمان کو ثابت کرتے ہیں۔
کہ یہ سارے کے سارے مومن تھے، اسی لیے ساری آپس کے اندر قرابتیں اور رشتہ داریاں تھیں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ ان کا بڑا بیٹا ہے عبد الرحمن، چھوٹا بیٹا ہے محمد۔ عبد الرحمن کی بیٹی ہے اسما، محمد کا بیٹا ہے قاسم۔ اب ان کا آپس کے اندر نکاح ہوتا ہے، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے ام فروا۔ یہ سیدنا ابو بکر کی دوتی بھی ہے اور پوتی بھی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دوتی بھی ہے اور پوتی بھی ہے ام فروا۔ اب سیدنا علی کا بیٹا ہے حسین، ان کا بیٹا ہے زین العابدین، اور زین العابدین کا بیٹا ہے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ امام باقر کا اور ام فروا کا آپس کے اندر نکاح ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سیدنا علی کی پوتی، سیدنا علی کا پوتا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہے۔ آپس کے اندر ان دونوں کا ہوا نکاح، اور اس نکاح سے پیدا ہوئے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس ام فروا کے بطن سے پیدا ہوئے، اسی لیے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا یہ قول ہر فرقے، ہر مذہب کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولدتنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا ہے۔ ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے۔ اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جن کے مذہب پر فقہ جعفریہ بنی، جن کے مذہب پر جعفریہ فرقہ بنا، جن کے مذہب پر یہ سارے کا سارا نام چلتا ہے، اب وہی امام جعفر صادق ابو بکر کو کہتے ہیں کہ وہ میرا مرشد اور پیر ہے، میرا والد ہے۔ اب تم ان کے والد کو گالی دے کر کے ابو بکر سے دشمنی نہیں کر رہے، تم در حقیقت امام جعفر صادق سے دشمنی کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد آنے والے جتنے 7 امام ہیں، امام نقی علی ہیں، تقی علی ہیں، امام رضا ہے، موسیٰ کاظم ہیں اور حسن عسکری ہیں، یہ بعد کے سارے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی